تسکین دل سید سادات خدیجہ تسکین دل سید سادات خدیجہ اللہ کا احسان تیری ذات خدیجہ اللہ کا احسان تیری ذات خدیجہ پھیلا تیری نصرت کے سبب حق کا اجالا پھیلا تیری نصرت کے سبب حق کا اجالا باطل کو تیرے دم سے ہوئی مات خدیجہ باطل کو تیرے دم سے ہوئی مات خدیجہ تھے تیرے لیے زیست کے ایام کا حاصل سرکار کی خدمت کہ وہ لمحات خدیجہ سرکار کی خدمت کہ وہ لمحات خدیجہ یہ پختہ مضبوط تعلق تیرے در سے مجھ کو تو ہے کونین کی سوغات خدیجہ اللہ کا احسان تیری ذات خدیجہ عارف بھی ہے ادنا سا تیرا شاعر دربار عارف بھی ہے ادنا سا تیرا شاعر دربار مقبول ہو اس کے بھی یہ جذبات خدیجہ تسکین دل سید سادات خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اویس صابری صاحب سبحان اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بہت ہی زیادہ اچھا پڑھا ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان میں ہوں اسماعیل قاسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہنا سلمان وقت ہوا جب ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے جو ہیں اسلامک اسکالرز آ چکے ہوتے ہیں آج ہمیں پھر سے ایک دفعہ دوبارہ جوائن کیا علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے صاحب کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی خدیجہ کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی شان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں نا جیسی ان کی شان آپ سے علامہ صاحب میں آغاز کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم ان کی سیرت کی بات کریں تو آج کی جو خواتین ہیں کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں اس سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے
اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ آج کا عنوان یقیناً کائنات کے لیے بہت زیادہ عزت دار عنوان ہے، اور لفظ دو جگہ پر اپنے آپ کو غریب محسوس کرتے ہیں، انتہائی توقیر میں، انتہائی تکفیر میں۔ کس عزت کی مالک ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ اگر اس کا آغاز یوں کیا جائے کہ اسلام دو طاقتوں سے پھلا پھولا۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، وہ دو طاقتوں کے بغیر آگے نہیں چل سکتی، ایک مال کی طاقت، ایک ہاتھ کی طاقت۔ کیا بات، ایک مال کی طاقت اور ایک ہاتھ کی طاقت، ٹھیک ہو گیا، یعنی سپورٹ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کے لیے ان دونوں طاقتوں کا انتخاب کیا، مال ختیجہ اور آل ابو طالب۔ کیا بات، یعنی یہ تاریخ اسلام میں دو ایسے کردار ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے کافر معاشرے میں، مشرک معاشرے میں جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے آگے نصرت کی مدد کی۔ کون جناب خدیجہ الکبریٰ؟ جو کافر معاشرے میں بھی جس کا لقب طاہرہ ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، جو زوجہ سید الانبیاء ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، جو جس کا داماد سید الاولیاء ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، کیا بات، جس کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، جس کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہوں وہ سید پاک، پاکیزہ، طاہرہ، مطہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اور اگر اسے یوں کہا جائے جس کے مال پر اسلام پھلے پھولے وہ خدیجہ الکبریٰ، کیا بات، جس کی پاکیزہ گواہی کے بغیر دین اسلام میں اہمیت نہ ہو کسی چیز کی وہ جناب خدیجہ الکبریٰ، جو امینہ وحی ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور سے، غار حرا سے لوٹنے کے بعد پہلی وحی کی گواہ بنے وہ خدیجہ الکبریٰ، جو اپنا مال، اپنی کائنات کی ہر چیز اپنے محبوب کبریا پر لٹا دے وہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں معزز سننے والوں کے لیے، جس پر اللہ کا جبریل کے ذریعے سلام پہنچے وہ خدیجہ الکبریٰ، جو ہر حالت میں میرے رسول کی مددگار ہو وہ خدیجہ الکبریٰ، جو صرف عرب پتی نہ ہو بلکہ دل کی اتنی بڑی ہو کہ جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا شکریہ ادا کرے وہ خدیجہ الکبریٰ، جو پورے عالمین کے لیے رحمت اور جن کا چہرہ دیکھ کر پوری کائنات مسکرا دے وہ رسول اللہ، اور رسول اللہ جن کے چہرے انور کی تجلیاں دیکھ کے مسکرا دے وہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، طاہرہ خدیجہ الکبریٰ، معظمہ خدیجہ الکبریٰ، محدثہ خدیجہ الکبریٰ، رسول کی مددگار خدیجہ الکبریٰ، نسل آل رسول کا مرکز خدیجہ الکبریٰ، مادر سورہ کوثر خدیجہ الکبریٰ، مادر زہرا خدیجہ الکبریٰ۔ کون سا فضائل ہم جناب خدیجہ کا بیان کریں، اور آپ کے غلام جو میسرہ تھے آپ نے انہیں کہا، اور پوری کائنات میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، عظمت سمجھیں ام المومنین کی، عظمت سمجھیں ام المعصومین کی، عظمت سمجھیں مادر زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ نے خود حضور کو نکاح پاک کا پیغام بھیجا ہے، آپ نے خود نکاح پاک کا پیغام بھیجا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ وہ متبرک طاہرہ مطہرہ بی بی ہے جن کا نکاح پاک خانہ کعبہ کے اندر ہوا۔ میرے رسول کا نکاح نہ ان کے گھر میں ہوا نہ بی بی خدیجہ کے گھر میں ہوا، بلکہ چونکہ سید العرب کا نکاح تھا، پڑھنے والا فصیح عرب تھا، اور جس کا نکاح تھا وہ پوری کائنات کا مالک تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پاک کا جو خطبہ ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ اور ابھی علامہ صاحب سے کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ جس کا جو محبوب ہوتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین سے بہترین سلیکشن کرتا ہے، چونکہ میرا نبی محبوب خدا ہے، اللہ نے یہ سلیکشن کی کہ ان کے نکاح کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اس وقت ظاہری طور پر ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں تھا، ورنہ میرا نبی تو آدم سے پہلے بھی نبی تھا، میرا نبی تو نوح سے پہلے بھی نبی تھا، میرا نبی تمام نبیوں سے
पहले नबी था, लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह में यहां से शुरू किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हम्द और सल्ला की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहिम से पैदा किया। यानी ये वाहिद खान वादा है, अलामा साहब, ये वाहिद खान वादा है दुरूद वाला, जो किसी दौर में माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत काफिर न रहे थे। क्योंकि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो आज पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दुरूद सलाम भेज पाक मुस्तफ़ा पर, उसकी आले तहार पर, जिस तरह तूने इब्राहीम और उसकी आल पर भेजी है। अब आले इब्राहीम में जनाब अबू तालिब भी आते हैं। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक ऐलान फरमाया था कि जो मेरे शोहर नामदार के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ता जाएगा, मैं खतीजा उसके कर्जे माफ करती हूं। सुभान अल्लाह। अब यकीन करें कि इस्लाम ऐसा फला फूला, यानी इस इस्लाम में, इस दीन में जनाब खतीजा का माल, जनाब खतीबा की इताअत, बल्कि शेब अबी तालिब में जितने मसाइब व अलाम आए, जो काफिरों ने, मुशरिकीन ने बाइकाट किया है, उसमें भी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अब आप जरा सोचें बेटी, आप सोचें कि वो बेटी जो बहुत अमीर हो, अगर उसे गुर्बत आ जाए, ज़ाहरी तौर पर हालात पे तंगदस्ती आ जाए, तो उसके लिए इन हालात को फेस करना कितना मुश्किल होता है। मगर मेरा सलाम हो बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, जिन्होंने सूखे टुकड़े खाकर पानी के घूंट के साथ ये पी कर कहा, बल्कि मेरे आका का जुमला मिलता है, खतीजा जैसे आपका मिजाज था, खतीजा जैसे आपकी शाहत थी, खतीजा जैसे आपका जिंदगी का एक प्रोसेस था, आज आपको मेरी वजह से ये मुश्किलात आई हैं। तो बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, कसम है अश्व तौहीद की जिसके कब्जे में मुझ खतीजा की जान है, या रसूल अल्लाह आपकी खातिर खतीजा अगर जान दे तो ये कम नजराना है। आप पर मेरी जान निछार है, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप निछार है। सबसे पहले जिसने अपने माँ बाप को हुजूर पर निछावर करने का ऐलान किया वो बीबी खतीजतुल कुबरा है। मुझे एक शेर याद आ गया, उस पर मैं इख्तिताम करूंगा कि मुझे चूंकि वक्त का भी एहसास होता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही तो एक सजदा शब्बीरी। तो अल्लामा साहब किसी रिंद ने कहा कि इकबाल साहब यकीनन आप जैसा कोई शायर नहीं, मगर इस्लाम के दामन में दो और भी चीजें हैं, ज़ैनब के वसी खुतबे, सज्जाद की खूंबारी। इस्लाम के दामन में दो और भी चीजें हैं, अकबर की जवां मर्दी, अब्बास की वफादारी, और इस्लाम के दामन में दो और भी चीजें हैं, हाँ माल खतीजा का, इमरान की दिलदारी। इस्लाम मुकम्मल होता है जनाब खतीजतुल कुबरा और अबू तालिब अलैहिस्सलाम। क्या सीरत की मालिक थी, क्या इनके एहसास थे, क्या उन्होंने किया इस्लाम के लिए, आज हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और